حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے۔ ان کا نسب نامہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت۔ حضرت جالوت نے طالوت کو جنگ کی دعوت دی تو اسے کہا، تم میری طرف آؤ گے یا میں تمہاری طرف آؤں؟ طالوت نے اپنی فوجوں سے کہا، اس کا چیلنج کون قبول کرتا ہے؟ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام سامنے آئے اور جالوت کا مقابلہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری سے متاثر ہو کر انہیں خوب عزت دی اور حضرت شموئیل علیہ السلام کے بعد انہیں اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اس طرح نبوت اور حکومت ایک ہی فرد میں جمع ہو گئیں۔ آپ سے پہلے نبی ایک قبیلے کا ہوتا اور بادشاہ دوسرے قبیلے کا ہوتا تھا، سوائے حضرت یوسف کے۔ حضرت داؤد پر اللہ تعالیٰ کے انعامات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، جن میں سے حسن صورت، سریلی آواز، اللہ تعالیٰ کی بہترین انداز میں عبادت و حتیٰ کہ پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت نے ان کے لیے لوہے کو بہت نرم بنا دیا تھا، جس سے وہ جو چیز چاہتے بنا لیتے، آسانی سے وہ بنا لیا کرتے تھے۔ آپ لوہے کی زرہ بنا کر فروخت کرتے اور اسی سے اپنا گھر کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے، اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، اور یہ سب ہم ہی نے کیا تھا، اور ہم انہیں داؤد کو تمہارے فائدے کے لیے ذرا جنگی لباس بنانے کا کاریگر بنایا تھا کہ وہ ذرا لڑائی کے نقصان سے تمہارے بچاؤ کرے۔ پھر کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ اور بلا شبہ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے پہاڑوں سے کہا، اے پہاڑوں، ان داؤد کے ساتھ تم بھی تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی ہم نے یہی حکم دیا۔ ہم نے ان داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور کہا کہ اس کی زرہیں اس کے ساتھ ہلکے ٹھیک انداز پر رکھو اور نیک اعمال کرو، یقین مانو میں تمہارے اعمال دیکھتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر بطور معجزہ زبور کی تلاوت کرنا بہت آسان بنا گیا تھا۔ وہ اپنی سواری پر سوار ہونے کے لیے کسی آدمی کو زین کسنے کا حکم دیتے اور زین سے جانے سے پہلے ہی حضرت داؤد مکمل زبور پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ اپنے ہاتھ سے محنت لوہے کی زرہ بنا کر فروخت کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کی نماز تمام نمازوں سے زیادہ پیاری ہے، اور ان کا روزہ بھی تمام روزہ داروں سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آدھی رات کو آرام کرتے، تہائی رات قیام کرتے اور آخری حصہ میں سو جاتے تھے۔ حضرت داؤد ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن نہ رکھتے۔ جب دشمن سے سامنا ہوتا تو بھاگ نہ جاتے، بلکہ بہادری کا مظاہرہ کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی معاملہ فہمی اور قوت فیصلے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر دیگر نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ نعمت بھی فرمائی کہ آپ کو معاملہ سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بخشی۔ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہو جاتے، آپ اس کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں،
ایک مرتبہ دو آدمی حضرت داؤد کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئے۔ ایک نے کہا کہ اس آدمی نے مجھ سے گائے چھین لی ہے، دوسرے نے اس کا انکار کیا۔ آپ نے ان کا فیصلہ رات تک مؤخر کر دیا۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی کہ دعویٰ کرنے والے کو قتل کر دیا جائے۔ صبح کے وقت حضرت داؤد نے دونوں کو بلایا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی کی ہے کہ میں دعویٰ کرنے والے کو قتل کر دوں۔ اب سچ سچ بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس وقت میں اپنے دعوے میں بالکل سچا ہوں، لیکن میں نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے سزائے موت کا حکم سنایا۔ اس فیصلے سے آپ کا مقام بنی اسرائیل کی نظروں میں اور بلند ہو گیا۔ اسی طرح آپ کے پاس اور بھی مقدمات آتے رہے جو آپ بڑے آسان انداز میں حل کرتے رہے۔ فرمان الہی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس اس مقدمہ کی خبر پہنچی ہے کہ جب دو جھگڑنے والے دیوار پھیلانگ کر محراب داؤد کی عبادت کی جگہ میں آ گئے تھے۔ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، زرینے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہذا آپ انصاف سے ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے، ہمیں سیدھی راہ سمجھا دیجئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، بلا شبہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے، یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ وہ بھی مجھے دے دے، اور بات چیت میں اس نے مجھے دبا لیا ہے۔ داؤد نے کہا، اس نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا سوال کر کے تم پر ظلم کیا ہے، اور مل جل کر ساتھ رہنے والے اکثر دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایماندار اور نیک لوگ ہوں، ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ یہ بات کہتے ہی داؤد علیہ السلام سمجھ گئے ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، چنانچہ وہ اپنے رب سے معافی مانگنے لگے اور سجدے میں گر گئے اور ہماری پوری طرح رجوع کیا، پس ہم نے ان کی غلطی کو معاف فرمایا، اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبہ والے ہیں اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، لہذا تم لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ خواہش نفس تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن قیامت کو بھلا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر اور وفات۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ کی پشت سے آپ کی اولاد کو نکالا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے ایک آدمی کو بہت روشن چہرے والا پایا۔ پوچھا اللہ تعالیٰ سے، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کیا، اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اس کی عمر 60 سال ہے۔ حضرت آدم نے عرض کیا، اے میرے رب، اس کی عمر میں اضافہ فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، البتہ آپ کی عمر میں سے کم کر کے اس کی عمر میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت آدم کی عمر 1000 سال مقرر تھی، آپ نے 40 سال حضرت داؤد کو دے دیے۔ جب حضرت آدم کی عمر 960 سال ہوئی تو ان کے پاس ملک الموت تشریف لائے۔ حضرت آدم نے فرمایا، ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہے۔ فرشتے نے جواب دیا، آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو وہ 40 سال دیے تھے، آپ کو یاد نہیں رہا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی عمر بھی پورے 1000 سال کر دی اور حضرت داؤد کی عمر بھی پورے 100 سال کر دی۔
اپنی عمر پوری کرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان نے آپ کی تجہیز و تکفین کی۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چینل پر رہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر اسلامک ویڈیوز آپ کو جلد سے جلد